ایک صاحب پوچھتے ہیں باسط جوید صاحب کہ مولانا صاحب اکثر بریلوی بھائیوں کے ساتھ بات ہوتی ہے تو وہ ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو بندیوں کے اور اہل حدیثوں کے جو تراجم ہے قرآن کریم کے وہ صحیح نہیں ہیں، اصل ترجمہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، آپ کے تو تراجم میں جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی، عربی سے لا علمی اور طرح کی بہت سی باتیں ہیں، وہ ہمیں حوالے بھی دکھاتے ہیں، میں بڑا پریشان رہتا ہوں، آپ کے ان کے ترجمے کے بارے میں اور علماء دوسرے علماء کے ترجمے کے بارے میں کیا موازنہ ہے؟ کوئی نمونے دیتا نا بیادبی وغیرہ کی پھیری کا، جیسے ہمارے اکثر علماء نے کہا واہ وجدہ کا ذالن فہدا، اس کے تحت آیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ترجمے کی بیادبی کسی نے نہیں کی، لفظ جو ہے اس کا ترجمہ کر لیا، کسی نے ذرا کہا کہ اسے عام لوگ نہیں سمجھ سکیں گے، غلط سمجھ لیں گے، انہوں نے ذرا احتیاط کر لی، کچھ مفہوم بدل کر لکھ دیا۔ سب نیت نیک ہے علماء کی، رسول اللہ کے بعد میں محبت کرنے والے ایک دوسرے سے بڑھ کر سب کے ترجمے عمدہ ہی عمدہ۔ باقی اگر کوئی نظر آتا ہے کہ اردو زبان کی کوتاہی کی وجہ سے وہ لفظ نہیں ٹھیک معلوم ہوتا یا اس سے غلطی ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے یار اللہ نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے، یہی ترجمہ کرتے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو پہلے نہیں پتہ لوگ یہ کام کریں گے تو جانیں گے، لفظ عربی کا یہی ہے لیارا، مگر اردو میں اس سے مغالطہ رکھ جاتا کہ اللہ پہلے نہیں جانتا، کہ وہ کہتا ہے میں یہ اس لیے حکم دیتا ہوں تاکہ جان لے۔ تو اس کا یہ کہنا چاہیے کہ ایک علم ہے خبر ہونا، تو پہلے سے دنیا نہیں بنی تو اس وقت سے سب جانتا۔ ایک ہے ظہور، کہ اس علم کا لوگوں کے سامنے بھی اظہار ہو جائے، اس لیے جاننے کی بجائے ترجمہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر ان کو حکم دیتا کہ اپنا اندر جو ہے نا اچھا برا وہ ظاہر کرنے لوگوں کو پتہ چل جائے، یہ معنی ہو جائے لکھ دیں تو سب پڑھنے والے جو ہے نا غلطی سے بچ جائیں۔ لفظ وہی ہے تاکہ اللہ جان لے، جاننے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے حکم دیتا ہے کہ ان پر عمل کرنے سے کھڑے اور کھوٹے جو ظاہر ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں، یمیز اللہ ایج ترجمہ کرے کہ اللہ کا اس لیے حکم دیتا تاکہ اچھے برے الگ الگ ہوتے لوگوں کو پتہ چلے۔ جی ایسے ترجمے جو نا بہتر ہے، اگر مولانا رضا خان مرحوم نے ایسا خیال کیا تو بڑی عمدہ بات۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی باتیں بہت اچھی ہیں، جو بعض مسائل میں اختلاف پھر کیا ہوا، عالموں میں اختلاف ہوتا ہے، شروع سے بڑے بڑے عالم ایک دوسرے جدید آئے رکھتے خدائل حدیث ہیں جو بندی ان کے اس طرح کئی اختلاف۔ مولانا اس میں جو مولانا احمد رضا خان نے انا فتحنا لک فتحا مبینا کے تحت پھر آگے اگلی آیت میں کہ تیرے سبب سے تیرے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں، نہیں یہ زیادتی یہ نہیں ٹھیک کر رہا۔ وہاں لفظ قرآن پاک میں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جیسے لک اللہ نے تیرے لیے تیرے پہلے پچھلے جو بھی ذنب کا ترجمہ کریں وہ الگ کرے، مگر ہے تیرے پہلے پچھلے ذنب۔ اب کسی کی کوئی تو ترجمہ گناہ کر دیتا کہ تیرے اگلے پچھلے گناہ ہیں آپ کے ہی، یہ کیوں کہہ رہا کہ تیرے بڑوں کے، مگر وہ گناہ جو ہے نا اس سے مغالطہ ہو جاتا، ہم گناہ سمجھتے جان بوجھ کر برے کام کرنے بدماشیاں کرنے، یہ تو سارے مانتے ہیں، جو بندی ہے کہ پیغمبر ایسا نہیں کرتے۔ اب اس کا ترجمہ کیا کریں؟ اب ذنب جو ہے نا نادانستہ غلطی سے کوئی کام کرنے سے لے کر جان بوجھ کر گناہ کرنے تک سب کو اپنے اندر یہ ذنب بہت وسیع دائرہ کہ آپ نے جانتے بھی نہیں کوئی بات کہہ دی جو غلط ہے، وہ بھی خلاف اولا کہ مناسب نہیں تھی اس کی بجائے دوسری، وہ بھی ذنب ہے۔ ایک ہے کہ گناہ کیا مگر نہ جانتے ہوئے، ایک جان بوجھ کر، تو جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہوں سے آپ پاک ہیں، مگر ایسی باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ٹوک دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو جو ہے نا کہ اللہ نے مناسب نہیں سمجھا، جیسے آپ نے جنگ تبوک میں منافقوں نے بہانے بنائے ہمیں آپ اجازت دے رہنے کا، آپ نے اجازت دے دی تو اللہ نے قرآن نے کہا فاللہ ان کا، اللہ نے تجھے معاف کیا، تو نے کیوں اجازت دی تھی؟ جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، مگر آج بہانہ بنا لیا کہ رسول سے اجازت لے کر آپ اجازت نہ دیتے تو بالکل یہ نامراد سارے مسلمانوں کے سامنے ننگے ہو کہ بے ایمان ہے یہ، کوئی اصل میں مسلمان نہیں۔ تو وہاں بھی کہا اسی طرح رسول کریم علیہ السلام نے اور موقع پر بھی جب کہا شاید کو اپنے لیے بیویوں نے کہا حضور منہ میں سے بو آتی ہے، آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے کہ میں تمہیں کیوں ایسی بو دوں جو تمہیں پسند نہیں۔ وہاں آتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اے رسول وہ کیوں اس شے کو حرام کرتا جو اللہ نے تیرے حلال کی؟ مرضات تب تک گئی مرضات تو بیویوں کو خوش کرنا چاہیے۔ کئی موقع قرآن میں جن نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ گناہ کے درجے سے نہیں، مناسب نہیں۔ تو یہ اگر کہنا خلاف اولاد نامناسب ٹھیک ہے یہ ترجمہ کرنا چاہیے، مگر کہنا آپ کا ہی چاہیے۔ صحیح۔ اللہ نے کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تیرے، اب کیا اس میں گھسیڑ دیں کہ تیرے باپ دادوں کے، باپ دادا کہاں سے لائیں گے؟
تو ایسے ترجمے بھی حد سے من گھڑت باتیں. اس میں جو ہے حضور کی حفاظت وہ سارے مسلمان کرتے، کوئی حاشی میں کر دیتا، کوئی کچھ لفظوں کے پابند رہتے ہیں کہ جو لفظ ہیں قرآن کے ان سے کیوں حق ہے، وہ لکھ دیتے ہیں، بعد میں سمجھا دیں کہ یہ بات کیا ہے.